ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے صبا رانا۔ انہوں نے کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کیسے ہیں آپ انکل؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں۔ جی شکریہ بیٹا آپ کا کہ آپ پروگرام کو بہت شوق سے سماعت کرتی ہیں۔ محمد وسیم صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سر اگر کوئی روزے رکھے اور رمضان کے فوراً بعد بڑے برے کام شروع کر دے تو کیا روزوں کا اجر جاتا رہے گا؟ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے زخم سے خون یا ریشہ یہ رستا رہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جی رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں تو بالکل روزوں کا اجر ملے گا۔ بہرحال اگر روزوں کے بعد ایسے کام جو کبائر ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، تو بالکل ان کا گناہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے عام حالات میں بھی جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر نیکی کریں گے تو نیکی کا صلہ اچھا ملے گا، اگر برائی کریں گے تو برائی کا انجام برا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا عمل جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ زخم سے خون یا ریشہ وغیرہ رشتہ رہے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کے بارے میں یوں ہے کہ اگر خون یا ریشہ وغیرہ ہے وہ اپنی جگہ تک محدود رہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ بہہ جائے، بہہ کر اس سوراخ سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔ سعدیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کے پروگرام سے بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا کہ اگر کسی برتن میں سے کوئی ناپاک جانور گزر جائے تو کیا اسے دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اگر ایسا کوئی ناپاک جانور یا ناپاکی کا معاملہ ہو تو برتن کو پاک کر لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے تو پھر وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن پاک کیے بغیر برتن یا بعض اوقات کپڑے یا دیگر چیزیں تو انہیں پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب پاک کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کپڑے کو یا برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اکمل صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر اگر سر میں درد ہو تو کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ جی سر میں درد کے لیے یہ ہے کہ سر میں جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور یا جبارو پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر 7 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہر مرتبہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ یہ سر پر ہاتھ رکھیں گے، 7 مرتبہ پھر پڑھیں گے ہر مرتبہ میں، ہر بار میں یا جبارو یا سلامو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا جبارو یا سلامو۔ اس کو 21 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ پانی پر بھی دم کر کے پانی بھی پیا جا سکتا ہے، اور اگر آدھے سر کا درد ہو تو پھر یہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی درد سر سے شفا عطا فرمائے گا۔ محمد طارق صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جی اگر آپ نے غسل کے تینوں فرائض مکمل کیے ہیں اور شریعت کے مطابق جو طریقہ غسل کا وہ کر لیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر بھی لیتے ہیں تو اس میں حرج بھی نہیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن غسل اگر کر لیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد اللہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ شادی جو ہے وہ ہو جائے۔ جی اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ آپ سورہ اخلاص جو ہے، پسند کی شادی کا کہا ہے، بالکل مرد ہو یا عورت ہو پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں شادی کرنا اس میں اپنے والدین کو جو ولی ہیں آپ کے ان کو ساتھ راضی کر لیجئے، اپنا رشتہ بھجوائیے، تو اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے لیے شادی کے لیے وظیفہ یہ ہے، شادی کے اسباب اور بہتری سے سر انجام پا جائے شادی، اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 90 دن تک پڑھیں۔ 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا۔ فرزانہ صاحبہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتی ہیں کہ میرے میاں نے بینک سے قرض لیا تھا 1 لاکھ،
جو کہ سود کی شرح بڑھ جانے سے 2 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ فرزانہ صاحبہ، میں عرض کرتا ہوں، بات اگرچہ تلخ ہے لیکن شریعت کی روشنی میں جو اللہ کا قرآن، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے مطابق میں عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیع کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو تو حلال فرمایا ہے لیکن سود کو حرام فرمایا ہے۔ تو سود حرام ہے، سود لینا دینا، لکھنے والا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت بری، بہت سخت وعیدیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہاں، بہت بامر مجبوری، اضطرار کی کیفیت، اس میں کہیں جا کر، لیکن وہ بھی ایک اس کو بہانہ بنا لینا یا اس طرح کرنا، تو بہرحال عام حالات میں ہر حالت میں کوشش یہ کی جائے سود سے بچا جائے۔ اب اس میں آ گئے ہیں تو سود کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہوتی ہے۔ سب سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو وعیدیں ہیں بہت سخت ہیں، ان کے علاوہ بھی اسی لیے وہ وعیدیں سخت ہیں، اگر صرف اس کو معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو یہی معاملہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 1 لاکھ اصل قرض تھا تو وہ سود بڑھتا بڑھتا اب 2 لاکھ وہ قرض کی رقم بن گئی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے کتنا معاملہ ہے کہ 1 لاکھ قرض تھا تو اب 2 لاکھ ادا کرنے ہیں۔ تو اس وجہ سے سودی معاملات سے اسی لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ معیشت کے لیے بالکل دیوالیہ پن اور خسارہ اور نقصان کا باعث بنتا ہر مسلمان کے لیے، چاہے کوئی سود دینے والا چاہے لینے والا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں کیا وظیفہ عرض کروں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ایک معاملہ ہوا ہے تو اس میں تو اللہ سے توبہ کی جائے، یہ وظیفہ ہے، استغفار کیا جائے، اور اب چونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اب ظاہری بات ہے بینک کو 2 لاکھ ہی واپس لوٹانے ہیں، تو وہ 2 لاکھ تو لوٹانے پڑیں گے واپس، اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی۔ تو بس اللہ سے دعا بھی کریں، توبہ بھی کریں، آئندہ یہ عہد کر لیں کہ سود کسی بھی حالت میں نہیں لینا، اور پھر یہ اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی، واپس لوٹانا پڑیں گی۔ یہ ایک ایسا معاملہ جو گلے پڑ گیا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا توبہ استغفار کریں، اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی چاہیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی سود کا لین دین نہیں کرنا، سودی معاملے میں نہیں پڑنا، پکی سچی توبہ کریں اور پھر کوشش کریں تو یہ سودی جو پیسہ ہے یہ واپس لوٹا دیں، یہ بھی اب ضروری ہے۔ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو، ہمیں سب کو ان معاملات سے، ایسے معاملات جن میں پڑھ کر انسان اور مسلمان کی آخرت میں بھی برا انجام کا معاملہ ہوتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بھی تاریک ہو جاتی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آئندہ ان معاملات سے ہمیں دور رکھے، اور دین و دنیا آخرت کی تمام ظاہری اخروی تمام کامیابیاں، بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے عادل خان خالد صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا، یہ کہتے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث کی روح سے ہے؟ اس کے بارے میں بیان کر دیجیے۔ جی، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، چارپائی اٹھائی ہوتی ہے، کاندھا دے رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے کہا کہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا، تو نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نعرہ ہی لگاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے نہیں ہیں۔ اصل میں حکم ہے پڑھنے کا، احادیث مبارکہ میں کلمہ شہادت یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید و رسالت کی گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کا حکم ہے کہ مردے کو جب کوئی قریب المرگ ہو تو کلمہ کی تلقین کی جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی اللہ کی یاد سے
تو اس طرح موت آئے تو اللہ کی یاد میں زبان تر ہو، اسی طرح کلمے کی تلقین کی جائے۔ تو کلمہ شہادت کی تلقین بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس موقع پر تاکہ اس کا جو رغبت ہے مردے کی، حدیث مبارکہ کے مطابق مردہ جو ہے وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، تو اس کی رغبت جو ہے وہ اسی جانب ہو۔ بعض اوقات موت کے دوران جو ہے، موت کے وقت قریب المرگ جب ہوتا ہے انسان، تو شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس کی تو پوری زندگی یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بندہ مومن سے، مسلمان سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، تو بس اس لیے تلقین کا حکم بھی ہے۔ اور پھر کلمہ شہادت کی تلقین کی جاتی ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، نعرہ نہیں لگانا چاہیے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی بس کہہ دیتے ہیں کلمہ شہادت اور پڑھتے نہیں ہیں کلمہ شہادت، تو اس لیے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے، اور اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو میت کو غسل دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جو غسل کے مسائل ہیں مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہار شریعت اور عالمگیری یہ فتاویٰ کی کتب ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق فقہ کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق مرد کو غسل دے گا، عورت کو غسل دے گی، لیکن اگر مردہ میت جو ہے چھوٹا لڑکا ہے یعنی نابالغ ہے تو بامر مجبوری عورت اسے نہلا سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی لڑکی یعنی نابالغ بچی ہے تو مرد بھی بامر مجبوری اسے نہلا سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت اگر مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یعنی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، منہ بھی دیکھ سکتا ہے، نہلا نہیں سکتا۔ ہاں اگر نہلانا ہے تو پھر نہلانا تو بلا حائل کپڑا، یہ بدن کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے۔ نہلانا اور کپڑا لگائے بغیر، کوئی بھی کپڑا درمیان میں حائل ہو اس کے بغیر بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے۔ اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہوا اور وہاں پر کوئی مرد نہیں ہے، اب یہ مجبوری کا درجہ آیا اور اس کی بیوی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر وہاں اگر کوئی عورت موجود ہے تو بامر مجبوری وہ عورت اس مرد کو تیمم کرائے گی، اور پھر اگر عورت محرم ہے یا اس کی باندی ہے، کنیز ہے، تو پھر تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اور اجنبی ہے یعنی غیر محرم ہے تو کپڑا لپیٹ کر وہ اس مرد کو بامر مجبوری، کیونکہ کوئی اور مرد نہیں ہے، تیمم کرائے گی۔ اسی طرح ایسی جگہ جہاں انسان کی موت واقع ہوئی وہاں پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرایا جائے گا، عورت ہو یا مرد اس کو، اور اسی طرح نماز جنازہ پھر پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے سے پہلے پانی کہیں سے مل گیا تو پھر اس عورت یا مرد کو نہلا کر دوبارہ سے نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سوالات کے جوابات۔ ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں ہم سارے کام چھوڑ کر پروگرام سنتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے صافیہ صاحبہ نے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر عالم دین ہیں لیکن گھر کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں، آپ کی شکر گزار ہوں گے۔ جی بالکل، عالم دین ہوں یا غیر عالم ہوں، ہر مسلمان شوہر کے لیے اپنی بیوی کا نان و نفقہ جو ہے یہ پورا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ بیوی بچوں کے جو معاملات ہیں یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے جتنا کماتا ہے اس کے مطابق بیوی بچوں کو کھانا پہنچانا، باہم پہنچانا، لباس، دیگر جو ضروریات زندگی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں، یہ پہنچانا یہ مرد پر، شوہر پر واجب ہے۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے باپ پر واجب ہے بچوں کے لیے۔ تو اس معاملے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے جو شوہر ہیں اگر سن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر آج کل کی آپ بات کر رہے ہیں، ان معاملات کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کما نہیں رہے یا ان کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس بارے میں یہ عرض کروں گا تو کہ آپ پھر مستحق بنتے ہیں۔ مستحق ہونے کے ناطے سے زکوٰۃ بھی لی جا سکتی ہے، لے سکتے ہیں۔ دیگر جو گورنمنٹ کی طرف سے امداد مل رہی ہے وہ بھی اگر آپ مستحق ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، یعنی آپ کا کمانے والا کوئی نہیں ہے یا ایسے کوئی مسئلہ بن چکا ہے کہ روزگار کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں بالکل مستحق ہیں آپ۔ گورنمنٹ سے بھی امداد لے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو بھی چاہیے۔ اسی طرح دیگر بھی اگر
کوئی بھی کہیں بھی مستحق ہیں تو پڑوسی اور رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان تک جو بھی راشن ہے یا ضروریات زندگی ہیں وہ پہنچائیں، اور اگر شوہر کام کر رہے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے خرچہ نان و نفقہ، تو پھر یہ اس کی ان سے باز پوچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، یہ بہت غلط معاملہ ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے سوالات کے جوابات اور وظائف جو عرض کیے جاتے ہیں ان کو یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یاد الہی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔